السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین دی احتشام، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے دیوبندیوں کی اپنی کتاب بریلویت کی خانہ تلاشی، جس کو پیش کر کے ہم نے آپ کو بتایا تھا یہ کس طرح جھوٹ بول کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاید یہ لوگ سوچتے ہوں کہ امام اہل سنت رحمہ اللہ کے تعلق سے جھوٹی باتیں لوگوں تک پہنچا دو، اور عوام پھر جو ہے یہ سمجھنے لگے کہ وہ تو ایسے تھے، اور جب وہ امام اہل سنت رحمہ اللہ کو ایسا سمجھنے لگ جائیں گے تو جو ہمارے مولوی ہیں جن کی پول کھول کر امام اہل سنت رحمہ اللہ نے رکھ دی تھی، تو یہ سوچتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہمارے مولوی جو ہے وہ بچ جائیں گے، تو ایسا ہو نہیں سکتا ہے نا، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے۔ خیر، تو آج ہم پھر اسی کتاب بریلویت کے خانہ تلاشی سے آپ کو بتائیں گے یہ کس طرح جھوٹ بول کر جو ہے نا لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لیجئے یہ کتاب بریلویت کی خانہ تلاشی، اسکرین پر بھی آپ دیکھ لیں تاکہ پھر یہ کہنے کا بھی کسی دیوبندی کو موقع نہ ملے کہ یہ نہیں بتایا وہ نہیں بتایا۔ تو دیکھ لیں، اسکرین پر صفحہ بھی دیکھ لیں۔ یہ ہے بریلویت کی خانہ تلاشی، مؤلف ہے محمد محمود کرانوی ندوی۔ یہ ندوی ہے، جب اس نے یہ کتاب لکھا اور یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آئی تو سمجھ نہیں آیا یہ پاگل تھا، دیوانہ تھا، جاہل تھا، یہ کیا تھا؟ کیا یہ جب یہ کتاب لکھ رہا تھا تو اس کی دماغی حالت خراب ہو چکی تھی، یہ پاگل ہو چکا تھا، یا پھر جان بوجھ کر اس نے جو ہے نا یہ پروپیگنڈا پھیلایا اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی؟ تو یہ جو ہے اس کتاب کا مؤلف محمد محمود کرانوی ندوی، اچھا ہوتا کسی ندی میں ڈوب جاتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ندوی لکھتا ہے، قارئین یہ ہے وہ نماز، خان صاحب اس کو پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ پہلے نیت سن لیجئے۔ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز غوثیہ واسطے غوث پاک کے، منہ میرا بغداد شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ بے غیرت دیوبندیوں، یہ بتاؤ یہ نیت کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے؟ کہاں خان صاحب نے کہا یہ؟ جھوٹ بول کر تم لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، جب ہم جواب دیں تو کہتے ہو کہ دیکھو یہ بریلوی، یہ سنی جو ہے اختلاف کی بات کرتا ہے، جھگڑے کی بات کرتا ہے، اور امت کو جو ہے جوڑنا چاہیے، یہ تو امت کو توڑ رہے ہیں، یہاں وہاں کی باتیں کرتے ہو۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہوئے اسے شرم نہیں آئی، اسے موت نہیں آئی؟ اپنے مولویوں کا تو دفاع کر نہیں سکتے ہو، اور یہ جھوٹ بول کر جو ہے لوگوں کے سامنے پارسا بنتے ہو۔ ہم تو اتحاد کی بات کرتے ہیں، ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہم تو نماز روزہ کی بات کرتے ہیں، ہم امت کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں۔ بے وقوف، یہ کیا امت کو جوڑنے کی بات ہے؟ یہ جھوٹ بول کر تم امت کو جو ہے جوڑنا چاہتے ہو، یہ کہاں سے تم نظریہ لے کر آئے جاہلوں؟ تو یہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح جھوٹ بول کر جو ہے نا جھوٹ بول کر لوگوں کے سامنے جو نا خود کو پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتا ہے یہ بے وقوف انسان۔ دیوبندیوں، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا مولوی جو ہے محمد محمود کرانوی ندوی جو ہے صحیح بول رہا ہے تو آؤ اس کو ثابت کرو، نہیں تو پھر اقرار کرو کہ تمہارا مولوی کذاب لعنتی ہے۔ اچھا، اور لکھا کیا لکھا سنیے، فرائض۔ کسی ولی بزرگ کی قبر پر، یہ وہی کتاب ہے بریلویت کی خانہ تلاشی جس میں لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہے سنیے، کسی ولی بزرگ کی قبر پر عمر بھر میں ایک بار چادر چڑھانے سے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جس نے عرس میں شرکت کی اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 70 مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ جس نے کسی ولی کے مزار پر چراغ روشن کیا، قیامت میں وہ ولی اس کو ایسی روشنی عطا فرمائیں گے کہ جنت تک روشنی کی ضرورت نہ پڑے گی۔ فاتحہ خوانی، تیجا، 10واں، 20واں، 25واں، 30واں، 40واں اور 11ویں، 12ویں، 13ویں، نیز، میلاد، قیام، عرس، قوالی، نذر و نیاز ایسے اصول شریعہ ہے کہ ان پر عمل کرنے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ تفصیل کے لیے جاء الحق دیکھیے۔ میں تمام دیوبندیوں کو کہنا چاہتا ہوں
بدبختو یہ جو باتیں سنیوں کی طرف جو ہے منسوب کر رہے ہو کہ یہ سنیوں کا نظریہ ہے، تو یہ کہاں سے لایا یہ ساری باتیں؟ کس سنی عالم دین نے یہ باتیں کہی ہے؟ اگر کسی سنی عالم دین نے یہ باتیں نہیں کی ہے جس طرح سے تو پیش کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ تفسیر کے لیے جاء الحق دیکھیے، کیوں بیوقوف بنانا چاہتے ہو لوگوں کو؟ آخر تم امت میں انتشار کیوں پیدا کرتے ہو؟ کیوں جھوٹ بول بول کر جو ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ اگر دیوبندی ہو تم یہ کہتے ہو کہ نہیں ہمارے مولوی نے صحیح کہا ہے، تو پھر اس کو ثابت کرو۔ ہم جانتے ہیں تم زہر کا پیالہ نہیں، زہر کا ڈرم پی سکتے ہو، لیکن قیامت کی صبح تک جو ہے نا اس کو ثابت نہیں کر سکتے جو جھوٹ تمہارے مولوی نے بولا ہے۔ ہم تمہیں موقع دیتے ہیں، اگر حلالی ہو، اگر تمہاری ماں نے دھوکہ نہیں دیا ہے تو اس کو ثابت کرو۔ پھر کہتے دیکھو ابو ارقم تو ایسے سخت جملے استعمال کرتا ہے، دیکھو ابو ارقم یہ کہتا ہے۔ بے غیرتو تم ہمارے اکابرین پر اس طرح سے جھوٹ بول کر لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرو گے تو تم کو ہم پیار سے بولیں گے؟ تمہارے مولوی کو شرم نہیں آئی یہ ساری باتیں لکھتے ہوئے؟ تم نے اس کو نصیحت نہیں کی، تم یہ کیا لکھ رہے ہو؟ تم نے بتاؤ کبھی مانا کہ تمہارے مولوی نے جھوٹ لکھا ہے؟ کس مولوی نے تمہارے مانا کہ ہاں یہ محمد محمود کرانوی ندوی نے جھوٹ لکھا ہے؟ یہ ندوی ہے، یہ مدرسہ کا پڑھا ہوا ہے، یہی سیکھا تھا اس نے مدرسے کے اندر، اس پہ تخریص موجود ہے طاہر حسین گیاوی کی، جس کو تم بڑا مناظر مانتے ہو۔ بغیرتوں پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہو، جب تمہیں ہم جواب دیں تو کہتے ہو کہ جو ہے انتشار کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے فتنوں سے محفوظ فرمائے اور ہمارے ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائے، اور امام اہل سنت رحمہ اللہ کا جو پیغام ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہماری باتیں صحیح ہیں تو ضرور لائک کریں اور کمنٹس کریں کہ ہم نے یہ جو باتیں بتائی ہے کیا دیوبندی نے غلط کہا ہے۔ اگر غلط کا آپ مانتے تو ضرور بتائیں ہمیں، اور ہم نے اگر کوئی بات غلط کہی ہے تو آپ وہ بھی ہمیں ضرور بتائیں۔ اگر وہ قابل اصلاح ہے تو ہم اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہیں۔